کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایسا سال بھی ہے جب حج ہوا ہی نہیں تھا؟ سن 317 ہجری 930 عیسوی اسلامی تاریخ کا ایسا دردناک سال ہے جسے مکہ مکرمہ پر قرامطہ کے حملے کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حج کا معمول سخت طور پر درم برم ہو گیا، حجاج کے جان و مال کو شدید خطرہ لاحق ہوا اور حرم مکہ کی حرمت کو ایسے انداز میں پامال کیا گیا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ قرامطہ دراصل ایک اسماعیلی شیعہ تحریک سے وابستہ گروہ تھے جو بحرین، مشرقی عرب، عراق اور یمن کے بعض حصوں میں سرگرم رہے، مگر مرکزی مسلم دنیا انہیں ایک باغی اور منحرف گروہ کے طور پر دیکھتی تھی۔ اس حملے کی قیادت ابو طاہر الجنابی نے کی جو قرامطہ کے اہم رہنماؤں میں شمار ہوتا تھا۔ تاریخی مراجع کے مطابق وہ 1930 عیسوی میں حج کے موسم میں مکہ میں داخل ہوا اور اس کے ساتھیوں نے حاجیوں پر حملہ کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے میں بہت سے زائرین قتل ہوئے، مسجد الحرام کے اندر خون ریزی ہوئی اور بعض لاشیں زمزم کے کنویں میں پھینکی گئیں۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی مذہبی بے حرمتی تھی جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس سانحے کا سب سے مشہور اور صدمہ خیز پہلو حجر اسود کو کعبہ سے نکال کر ساتھ لے جانا تھا۔ معتبر تاریخی مراجع جن میں بریٹانیکا اور دوسرے معروف خلاصے شامل ہیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ قرامطہ حجر اسود کو اپنے مرکز کی طرف لے گئے اور وہ تقریباً 22 برس تک مکہ سے باہر رہا۔ یہ اسی مبارک پتھر کی بات ہو رہی ہے جو کعبہ کے ایک کونے میں جڑا ہوا ہے اور جسے زائرین چومتے ہیں۔ بعد ازاں 951 عیسوی کے قریب اسے مکہ واپس لایا گیا اور اس کے عوض روایات کے مطابق ایک بڑا تاوان دیا گیا۔ اگرچہ بعض روایات 1952 کا ذکر بھی کرتی ہیں، اس لیے محتاط انداز میں 1951 عیسوی یا 1952 عیسوی کے قریب کہنا زیادہ درست ہوگا۔ یہاں ایک اہم تاریخی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پر اس واقعے کو وہ سال جب حج نہیں ہوا تھا کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، مگر تحقیقی احتیاط یہ بتاتی ہے کہ پورے طور پر ہر سطح پر حج کے ختم ہو جانے کے بجائے اصل صورتحال یہ تھی کہ بیرونی دنیا سے آنے والے حاجیوں کے لیے باقاعدہ اور محفوظ حج عملاً ناممکن ہو گیا تھا۔ راستے غیر محفوظ تھے، خوف پھیلا ہوا تھا اور حج کے قافلے خصوصاً عراق و شام کی سمت سے شدید متاثر ہوئے۔ اسی لیے زیادہ درست بات یہ ہے کہ اس سال بیرون مکہ سے آنے والے زیادہ تر لوگ حج ادا نہ کر سکے، جبکہ مکہ کے اندر یا اس کے آس پاس موجود چند مقامی افراد نے محدود حالات میں مناسک ادا کیے ہوں گے۔ یعنی حج بالکل نہیں ہوا ایک خطیبانہ جملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے بہتر تعبیر یہ ہے کہ عام، اجتماعی اور پرامن حج نہ ہو سکا۔ مقامی سطح پر کچھ محدود ادائیگی ممکن رہی، مگر وہ اس وسیع حج کی نمائندگی نہیں کرتی تھی جس کے لیے دنیا بھر سے قافلے آیا کرتے تھے۔ قرامطہ کے بارے میں یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا وہ مسلمان تھے؟ تاریخی طور پر وہ اپنے آپ کو اسلامی فریم میں رکھتے تھے اور ایک اسماعیلی شیعہ پس منظر رکھتے تھے، لیکن ان کے عقائد، سیاسی رویے اور خاص طور پر مکہ پر حملے جیسے اقدامات کی وجہ سے مرکزی سنی و شیعہ روایت نے انہیں سخت گمراہ، باغی اور اسلامی نظم سے باہر سمجھا۔ اسی بنا پر ان کا تذکرہ اسلامی تاریخ میں ایک متنازع مگر نہایت خطرناک گروہ کے طور پر آتا ہے۔ تاریخ کے مطابق یہ حملہ عباسی خلافت کی کمزوری کی علامت بھی بن گیا، جب ایک باغی گروہ نہ صرف حج کے راستوں کو غیر محفوظ بنا دے بلکہ مکہ مکرمہ تک پہنچ کر ایسی تباہی مچا دے تو یہ پورے سیاسی نظام کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ 317 ہجری کا یہ واقعہ آج بھی اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ جب راستے ٹوٹ جائیں، امن ختم ہو جائے اور حرمت حرم پر حملہ ہو تو صرف ایک شہر نہیں بلکہ پوری امت زخمی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو اس واقعے کے بارے میں پہلے معلوم تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے پیج کو فالو ضرور کر لیں۔